الا رجالن، وہ سب کے سب آدمی تھے، ان کی جنس کیا تھی؟ بشر تھے، وہ انسان تھے۔ نوحی الیہم، انہی کی طرف ہم نے وحی کی، انہی کو ہم نے اپنا احکام بھیجے، انہی کو ہم نے اپنے حکم بھیجے، وحی کا سلسلہ ان کے ساتھ رکھا۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم کو معلوم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھ لو۔ ذکر کے معنی کئی معنی ذکر کے آتے ہیں، اس میں سے ایک معنی علم کا بھی ہے، ذکر کا معنی علم بھی ہے، سمجھے نا؟ فاسألوا اہل الذکر۔ اسی طرح قرآن کریم نے تورات کو بھی ذکر کہا ہے، ایک آیت میں ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، تو اللہ نے تورات کو بھی ذکر کہا، پھر قرآن کو بھی ذکر کہا، تو ذکر کا ایک معنی علم بھی ہے۔ تو مراد یہ ہوگا کہ اہل علم سے پوچھ لو بھائی۔ اب اہل علم سے کون مراد ہے؟ تو اہل علم سے ظاہر ہے کہ مومن بھی مراد ہیں، جو اہل علم ہے وہ بھی مراد ہے، اور اہل کتاب بھی مراد ہیں۔ اہل کتاب میں جو اہل علم تھے، ان کے جو علماء تھے وہ بھی مراد ہے، لیکن یہاں چونکہ مشرکین کی تشفی مومنوں سے تو نہیں ہو رہی ہے نا، وہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو کسی مومن کی بات کیسے مان لیں گے؟ تو اس لیے ان کو کہا کہ بھئی اہل کتاب جو ہیں، اہل علم، ان سے پوچھ لو جا کے۔ چلو اگر ہماری بات پہ یقین نہیں ہے تو وہ لوگ بھی ہمارے موافق تو نہیں ہے نا، ہماری طرفداری نہیں کریں گے، تو ان سے پوچھ لو۔ فاسألوا اہل الذکر، اہل علم سے پوچھ لو اگر تمہیں مسئلہ معلوم نہیں ہے۔ تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پھر مشرکین نے اپنا ایک قاصد بھیجا مدینہ طیبہ اہل کتاب کے پاس۔ وہاں علماء سے جب بات کی تو انہوں نے کہا بات تو صحیح ہے کہ جتنے بھی سابقہ انبیاء تھے وہ سب کے سب کون تھے؟ بشر تھے، انسان تھے، جینٹس تھے۔ سمجھ میں آ گئی نا؟ تو یہ مسئلہ جو ہے نا ادھر واضح کر دیا۔ دوسرا اس میں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اچھا یہ جو اہل علم جو جن کی بات اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ان سے پوچھ لو کہ ہم نے جتنے انبیاء سابق بھیجے وہ سب کے سب آدمی تھے، بشر تھے، بالبینات والزبر، ان کو ہم نے کھلی نشانیاں دے کر بھیجا تھا، واضح نشانیاں دے کر بھیجا تھا، اور کتابیں بھی دے کر بھیجا تھا، لیکن وہ تھے سب کے سب آدمی۔ اب اگر تم کو یقین نہیں آ رہا ہے تو اہل علم سے پوچھ لو جا کے، وہ تم کو بتا دیں گے کہ ہماری بات سچ ہے یا غلط ہے۔ چنانچہ اہل علم سے جب انہوں نے پوچھا تو انہوں نے بتا دیا کہ بات صحیح ہے۔ اب دوسرا مسئلہ اس کے اندر یہ آ گیا کہ فاسألوا اہل الذکر، کہ اہل علم سے پوچھو۔ کون لوگ پوچھیں؟ ان کنتم لا تعلمون، جو جن کے پاس علم نہیں ہے، جن کے پاس علم نہیں ہے وہ اگر شریعت کا کوئی مسئلہ معلوم کرنا چاہیں تو کس سے پوچھیں؟ اہل علم سے پوچھیں، سمجھے نا؟ اہل علم سے جا کر پوچھیں۔ تو اہل علم سے پوچھنا یہ کیا ہے؟ اسی کو کہتے ہیں تقلید۔ یعنی ایک آدمی کو مسئلہ معلوم نہیں ہے، مسئلہ معلوم نہیں ہے تو وہ کس سے پوچھے گا؟ عالم دین سے پوچھے گا۔ تو عالم دین سے پوچھ کر اس پر عمل کرنا، اسی کو تقلید کہتے ہیں۔ اور یہ ایسی تقلید ہے کہ اس کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا نا، کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بھئی ظاہر ہے کہ ایک عام آدمی، ایک عام مسلمان جب اس کو زکوٰۃ کا مسئلہ ہے اور دیگر شریعت کے نماز کے مسئلے ہیں، حج کے مسئلے ہیں، دیگر عبادات کے مسئلے ہیں، قربانی کے مسئلے ہیں، عورتوں سے متعلق مسائل ہیں، اس کو تو نہیں پتہ ہے، تو اب ظاہر ہے کہ وہ اہل علم سے پوچھے گا نا، اور اہل علم کے پوچھنے پر پھر وہ کیا کرے گا؟ اس پر عمل کرے گا، تو اسی کو تقلید کہتے ہیں۔ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ تقلید کہتے ہیں۔ اس میں تو کوئی اختلاف کی بات ہی نہیں ہے نا۔ اور پھر دیکھو جب کوئی نہ جاننے والا کسی جاننے والے سے جب کوئی مسئلہ پوچھتا ہے تو وہ آگے سے اس کو مسئلہ بتا دیتا ہے، اور جب مسئلہ بتا دیتا ہے تو اس نہ جاننے والے کا اس پر اتنا اعتماد ہوتا ہے کہ وہ خاموشی سے چلا جاتا ہے کہ مولانا صاحب نے مسئلہ بتا دیا، ٹھیک ہے، اس پہ ہم عمل کریں گے۔ تو مولانا صاحب پر وہ جو اعتماد کر رہا ہے، وہ کیوں اعتماد کر رہا ہے؟ کہ یہ اہل علم میں سے ہے نا، بھئی جس نے مسئلہ بتایا تو 100% صحیح مسئلہ بتایا ہے، سمجھ میں آ گئی نا؟ یا اگر مولانا اس کو دلائل بتلا دے، مثال کے طور پر
پوچھنے والا یہ بھی پوچھ لے کہ آپ نے یہ جو مسئلہ بتایا حضرت جی اس کی کیا دلیل ہے، تو میں اگر آپ کے سامنے دلیل پیش کر دوں قرآن کی کوئی آیت یا حدیث کی کوئی عبارت یا فقہ کی کوئی عبارت تو آپ اس کو نہیں سمجھو گے، اس لیے کہ آپ کے پاس علم نہیں ہے نا۔ اس لیے نہ جاننے والا ایک مفتی اور عالم پر اعتماد کر کے اس سے مسئلہ پوچھتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس نے مسئلہ پوچھا کہ جی میں حیدرآباد جاتا ہوں حضرت جی، کراچی سے میں حیدرآباد جاتا ہوں، اب حیدرآباد پہنچ کر نماز کا کیا حکم ہے، نماز پوری پڑھوں گا، قصر کروں گا، پوری پڑھوں گا؟ مولانا صاحب نے اس کو بتایا کہ قصر کریں گے آپ، ٹھیک ہے نا۔ وہ خاموشی سے چلا جاتا ہے، وہ یہ نہیں پوچھتا کہ دلیل دے دو بھائی کہاں لکھا ہے یہ، کیوں نہیں پوچھتا ہے؟ اس لیے کہ اس کا اعتماد ہے۔ تو نہ جاننے والے کا ایک جاننے والے سے مسئلہ پوچھنا اور مسئلہ پوچھ کر اس پر عمل کرنا، اسی کا نام تقلید ہے بھائی، اور یہ تقلید فی زمانہ واجب ہے۔ ورنہ اگر خود سے ہر آدمی قرآن کی تفسیر کرنے لگ جائے اور خود سے حدیث میں گھس جائے اور اپنی رائے کے مطابق عمل کرنے لگے تو سوائے گمراہی کے اس کے ہاتھ میں اور کچھ بھی نہیں آئے گا۔ سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ یہ جتنے بھی ائمہ مجتہدین ہیں، جیسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہیں، امام مالک رحمہ اللہ ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، امام شافعی ہیں رحمہم اللہ، یہ لوگ سب کے سب کون ہیں؟ مجتہدین ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو علم کے ایسے اسٹیج پر پہنچا دیا ہے کہ عربیت اور شریعت کے علوم میں انتہائی ماہر، اور ماہر ہونے کے علاوہ تقوی کے بھی اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ تو ان کے اندر اللہ نے یہ خصوصیت رکھ دی ہے کہ وہ قرآن و حدیث کو چھان کر اس سے مسائل اخذ کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی لیے ان کی تقلید کی جاتی ہے۔ تو آج کا زمانے کا کوئی عالم بھی اگر اس مسند اس اسٹیج تک نہیں پہنچا ہوا ہے، یعنی اجتہاد کے درجے پہ نہیں پہنچا ہے، تو اس کے لیے بھی یہ واجب ہے کہ وہ ائمہ مجتہدین کی تقلید کرے۔ بڑے بڑے علماء محدثین جیسے امام غزالی، امام رازی، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ، اسی طرح بڑے بڑے اکابر، امام طحاوی، امام ترمذی، یہ بڑے بڑے محدثین ہیں، لیکن یہ سب کے سب کیا کرتے تھے؟ انہی ائمہ سے کسی ایک کی تقلید کرتے تھے، حالانکہ وہ خود پائے کے بڑے علماء ہیں، لیکن چونکہ یہ اس اسٹیج پر پہنچے ہوئے ہیں کہ وہ مسائل اخذ کرنے میں ان پر اعتماد کرتے تھے۔ لیکن یہ قاعدہ رکھ دیا ہے کہ کسی ایک امام کی تقلید کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جہاں آپ نے آسانی دیکھی اور اس کی بات مان لی۔ مثال کے طور پر آپ کے نفس کو جو آسان لگا کہ بھئی یہاں تو امام شافعی کا مسلک مجھے آسان لگ رہا ہے تو اس کو لے لیا، وہاں امام ابو حنیفہ کا مسئلہ آسان ہے تو اس کو لے لیا۔ تو میرے دوستو یہ تو دین نہیں ہوا نا، پھر یہ تو کھلواڑ ہو گیا، شریعت کا مذاق ہو گیا۔ اس لیے یہ پابندی ضروری ہے کہ کسی ایک، چاروں ائمہ برحق ہیں لیکن ان چاروں میں سے کسی ایک کی تقلید کرنی ہوگی، اور باقی تینوں کو جو ہے نا واجب الاحترام ہے وہ ہمارے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک بیمار آدمی، شہر تو ڈاکٹروں سے بھرا ہوا ہے، حکیموں سے بھرا ہوا ہے، لیکن ظاہر ہے وہ اپنے علاج کے لیے کسی ایک ڈاکٹر کو تعین کرے گا نا۔ ایسا تو نہیں کرے گا کہ کبھی اس سے دوائی لے رہا ہے، کبھی اس سے لے رہا ہے، کبھی اس سے لے رہا ہے۔ اگر ایسا کرے گا تو اس کی ہلاکت کا سبب بن جائے گا۔ اس لیے وہ کسی ایک ڈاکٹر کا انتخاب کرے گا کہ مجھے اس سے علاج کرانا ہے۔ اب جب اس نے ایک ڈاکٹر کا تعین کر دیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شہر میں جو باقی ڈاکٹر ہیں وہ سمجھتے نہیں ہیں یا وہ ماہر نہیں ہیں، ایسی بات نہیں ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب آپ کسی ایک امام کی تقلید کریں گے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا معاذ اللہ کہ باقی ائمہ جو ہے نا وہ اس قابل نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پہ احترام ہے، لیکن چونکہ میرے دل نے اس چیز کو زیادہ قبول کیا ہے تو میں اس کی تقلید کر رہا ہوں۔ تو یہ دوسرا مسئلہ بھی اس آیت کے اندر بیان کیا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم کسی مسئلے کو نہیں جانتے ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ اہل علم سے پوچھ لو، اور پھر جب تم نے پوچھ لیا تو اب تم پر واجب ہے کہ جو فتویٰ آپ کو عالم نے دیا ہے اس پر عمل کریں آپ، یہ آپ پر ضروری ہو گیا۔ سمجھ گئے؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، یہ تیسرا مسئلہ ادھر بیان کر دیا، وہ یہ ہے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، کہ ہم نے اتاری آپ پر ذکر۔ دیکھو میں نے کہا نا تورات کو بھی ذکر کہا، قرآن کو بھی یہاں ذکر کہا۔ یہ قرآن ہم نے آپ پہ اتارا ہے، کیوں اتارا ہے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ اس قرآن کو کھول کھول کر
وضاحت کے ساتھ لوگوں کے سامنے بیان کر دیں۔ اس بات کو خوب سمجھ لیں بھائی، یہ قرآن ہم نے آپ پر کیوں اتارا؟ یہ اس لیے اتارا ہے کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ اس کو وضاحت کے ساتھ کھول کھول کر بیان کر دیں لوگوں کے سامنے۔ کیوں؟ اب اگر کوئی شخص اپنی عربی کی بلبوتے پر، کہ میں تو بہت بڑا عربی دان ہوں، سمجھے نا، اپنے بلبوتے پر قرآن اور حدیث کی تفسیر کرے، جائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تفسیر سے ہٹ کر، تو وہ دین نہیں سیکھ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ قرآن سمجھ میں تب آئے گا کہ لِتُبَيِّنَ، آپ اس کو کھول کھول کر بیان کریں گے۔ جب آپ اس کو کھول کھول کر بیان کریں گے اور جب آپ وضاحت کریں گے لوگوں کے لیے، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، وہ چیز جو اتاری ہم نے ان پبلک کے لیے ہے۔ یہ قرآن اصل میں دستور ہے، قانون ہے، قاعدہ ہے، ضابطہ ہے۔ یہ کس لیے اتارا ہے؟ عوام الناس کے لیے اتارا ہے۔ تو عوام الناس کے لیے اتارا ہے تو اللہ اپنے پیغمبر کو فرما رہے ہیں کہ عوام الناس کے سامنے اس قرآن کو وضاحت سے بیان کر دیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب تک میرا پیغمبر قرآن کریم کو بیان اپنے الفاظ میں نہیں کرے گا اور پیغمبر کی تشریح نہیں ہوگی، پیغمبر کی تشریح سے ہٹ کر کوئی قرآن کو سمجھنا چاہے گا تو وہ پھر گمراہی کی طرف جا سکتا ہے میرے دوستو، ہدایت کی طرف نہیں آ سکتا ہے۔ یہ یاد رکھنا۔ اس لیے یاد رکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ قرآن کریم کا بیان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جتنی بھی ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ قرآن کریم کا بیان ہیں، قرآن کریم کی وضاحت ہیں، قرآن کریم کی تشریح ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے خود کہا ہے کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا پیغمبر کبھی اپنی نفسانی خواہش کے مطابق بات نہیں کرتا ہے، وہ جب بھی بات کرتا ہے تو وہ وہی کرتا ہے جو اللہ اس کو بتلا رہے ہیں۔ تو گویا کہ آپ کا ہر قول، آپ کا ہر فعل قرآنی ہے۔ دیکھیں نا، آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیا ہیں، تو قرآن نے کیا کہا؟ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کہا کیا؟ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سمجھا نا؟ پھر حضرت عائشہ نے اس آیت کی تفسیر کی، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا خلقہ القرآن۔ حضرت عائشہ نے تفسیر کی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھنا چاہتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو قرآن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہے؟ قرآن ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قرآن یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول اور ہر فعل وہ کیا ہے؟ قرآن ہے، قرآن کی تشریح ہے، قرآن کا بیان ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ قرآن کی تشریح ہے اور قرآن کا بیان ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور ہم نے اتاری آپ پر اس قرآن کو، ہم نے آپ پر اتارا تاکہ آپ کھول کھول کر بیان کر دیں لوگوں کے سامنے ما، وہ چیز نزل الیہم جو ہم نے اسی عوام کے لیے اتاری ہے، یعنی اس قرآن کو، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، شاید کہ اب یہ اس میں غور و فکر کر لیں۔ یعنی جب آپ کھول کھول کر سنائیں گے اور قرآن کا بیان کریں گے اور قرآن کی وضاحت کریں گے تو شاید ان میں بھی غور و فکر کا مادہ پیدا ہو جائے، ہاں، ان میں بھی غور و فکر کا مادہ پیدا ہو جائے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں سمجھ لیجئے کہ چلتا پھرتا قرآن ہے۔ ہاں، اگر قرآن تھیوری ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکل ہیں اس کا، بس آسان لفظوں میں یہ سمجھ لیں۔ قرآن اگر تھیوری ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ پریکٹیکل ہیں۔ سمجھ میں آگئے نا؟ آپ کا ہر قول اور فعل عین قرآن کے مطابق ہے۔ ہاں، بعض دفعہ اگر کوئی بات یا کوئی کام آپ نے اپنے اجتہاد سے بھی کیا ہے، ہاں، تو اگر وہ اس میں کوئی خطا ہوتی تو اس کی بھی اصلاح اللہ فرما دیتے بذریعہ وحی کے کہ نہیں ایسا نہیں ایسا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ آپ کا قول اور فعل قرآن کی تشریح ہے، قرآن کا بیان ہے۔ اب اگر کوئی سنت کے بغیر قرآن کو سمجھنا چاہے، ہاں، تو وہ کیسے اسلام تک پہنچ سکتا ہے؟ وہ کیسے منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے؟ دعا کیجیے اللہ ایمان نصیب فرما دے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔